سر پہ عزت کے بال اگائے ہیں، یہ تم آل محمد نے اگائے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا نہ اس نے بدر لڑی ہے، نہ احد لڑی ہے، نہ خندق میں لڑا، یہ تو چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے۔ کیوں ممبر سے اترے؟ اوپر سے شٹ اپ کال دے دیتے، چلو بھائی لے جاؤ اس بچے کو، کیوں چل بیٹھ کے نیچے۔ معلوم نہیں ہے میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، میں عمر بن خطاب ہوں، میرے لیے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت ختم نہ ہوتی تو عمر نبی ہوتا۔ میرے جیسا رتبہ کس کا ہے؟ میری شان میں قرآن کی درجنوں آیتیں نازل ہوئی ہیں، پر حضرت عمر نے نہ اپنی دستار دیکھی، نہ اپنا رتبہ دیکھا، نہ اپنی عمر دیکھی، ایک بچے کے لیے نیچے اترے۔ پتہ ہے کیا سوچ کر؟ ہے یہ بچہ پر اس کی رگوں میں خون محمد عربی کا، اس کی رگوں میں خون زہرہ پاک کا ہے۔ دوستان گرامی، صرف صحابہ کے نعرے لگانے سے بندہ صحابہ کا سپاہی نہیں بنتا ہے، صحابہ کا طریقہ اپنانا ہے۔ اور میرے نبی نے جب ساری زندگی اہل بیت کی محبت پہ زور دیا تو محبت کا یعنی پیکج بتا رہا تھا میں، پیکج تو پیکج کتنا بڑا ہے؟ جنت بھی مل گئی، جنت کے اندر حضور بھی مل گئے، حضور والا درجہ۔ اوئے کوئی قریشی صاحب آج کیسی بات بتا کے گئے، خبردار یہ حدیث رسول ہے، قریشی صاحب نہیں کوئی گل اپنے کرو کڈی، لیکن اگر سمجھ نہ آئے تو پھر سمجھ لو۔ کہتے ہیں او جی باقی نبی حضور کے درجے میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کو مطلب ہے حضور تو سارے نبیوں سے ان کا درجہ اوپر ہوگا، توبہ جو حسن حسین سے پیار کرے گا وہ نبیوں کے درجے سے بھی ہوگا۔ نبیوں کو جو رتبہ ملے گا وہ ذاتی طور پہ ملے گا، اور یہاں جو اعلان ہو رہا ہے یہ ذاتی طور پہ نہیں ہو رہا، یہ حضور کی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر یوں سمجھو، ایک وزیر اعظم ہاؤس کس کے لیے بنا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم کے لیے، تو گیٹا تو باہر سارے نو لا دیں اندر کلا وزیر اعظم جاندہ ہے۔ گھر بنا ہوا وزیر اعظم کے لیے، اندر رہتے 500 بندہ ہے، کوئی مالی کے طور پر ہے جی، کوئی رکھوالی کے طور پر، کوئی کچن میں کام کرتا ہے، کوئی اس کا ڈرائیور ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے۔ اچھا ہے وزیر اعظم ہاؤس وزیر اعظم کے لیے، پر ایسا بھی کبھی سنا ہے کہ گھر وزیر اعظم کے لیے بچیاں نو نہیں جان دینا؟ ہوتا گھر وزیر اعظم کے لیے، رہتے اس کے بچے بھی ہیں، رہتی اس کی بیویاں بھی ہیں۔ اللہ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے مجھ سے حسن حسین سے پیار کیا، ان کے ماما بابا سے پیار کیا، قیامت والے دن میرے ساتھ میرے والے درجے میں جنت میں جائے گا۔ یہ ذاتی طور پہ نہیں، اس کا جانا ان کی وجہ سے ہوگا، ان کا جانا ان کی وجہ سے ہوگا۔ اور ان کا جانا کیوں ہوگا؟ حسن حسین جنت میں حضور والے درجے میں کیوں جائیں گے؟ آئے ہائے، اس کی وجہ یہ کروڑوں روپے کے سجاوٹ کر دو گھر میں، پر اگر گھر میں بیوی بچے نہیں ہوں تو سکون نہیں ہے۔ تو جنت بنی ہے سکون کے لیے، یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا، اللہ کی نعمتیں ساری کھا کے بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ کی نعمتیں تو بے حسابی بے شماری ہیں نا صاحب، تو بے حسابی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتی سے پوچھے گا، اور کچھ اور کچھ کمی، مالک سب کچھ، پر بندہ جو کچھ مرضی تو کرے، جو کچھ اندر ہے نا اندر وہ پتہ لگ جاندہ ہے۔ تو اس کے دل کے اندر نے آنکھانے میں پتہ کچھ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ تو اٹھے جو جنہ دے بچے نے انہوں نے سمجھ آنی، جڑے کوارے نے انہوں نے سمجھ کوئی نہیں آنی، یہ جڑے اترے نے، یہ اگر اچھا کھانا جب بھی کوئی باپ کھاتے نا، ایک دے نا امیر کبیر باپ ہو جس کے گھر میں کھلا کہو ان کو نہیں، عام غریب آدمی ہو، یہ درمیانہ لیول کا ہو، وہ کسی بڑے عالی شان جگہ پر کھانا کھا رہا ہو نا، چنگی چنگی چیزیں آ رہی ہوں، تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے اتھے میرا چنو بھی ہونا چاہیے، اے میرا منہ بھی ہونا چاہیے، اس کے دل میں خیال آتا ہے میرے ساتھ میرے بچے بھی ہوں۔ تو جنتی جنت میں ہوگا، اور کسی کا خیال آئے نا، بیوی بچوں کا خیال تو آئے گا۔ اب یہ بندہ وہ ہوگا کہ جو خود جنت میں، اس کے بچے شچے جنت میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا باقی تو سب خوش ہے، پر یہ دل کے نہاں خانے میں کیا ہے؟ دل میں ہوگا کاش میرے بچے بھی یہاں ہوتے۔ بول پڑے گا مالکہ تو جانتا ہے، میرے بچوں کو بھی لے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ ملائکہ، جاؤ جا کر فلاں فلاں جو اس کی اولاد میں سے، آل ایمان میں سے، اسے جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کرو۔ اور قرآن مجید میں یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کون زیادہ نفع دینے والا ہے۔
تو اب یہ کون آئے گا بولو؟ اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے جہنمی اولاد کو کدھر اللہ تعالیٰ نکال کے لے آئے گا؟ جنت میں، کہ جنتی کا دل خوش ہو جائے. توجہ، جنتی کا دل خوش ہو جائے اس لیے اس کی اولاد کو نکال کے لایا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جنتی کا دل تو خوش تب بھی ہوگا نا جب اولاد ہوگی. تو آپ کا کیا خیال ہے جنت کے مالکوں کا دل آل کے بغیر ویسے ہی خوش ہو جائے؟ حضور قبلہ بیگم اسلام سید عرفان شاہ صاحب نے ایک جملہ ایک دفعہ بولا تھا، میرے آج بھی دل کی تختی پہ نقش ہوا ہے. انہوں نے فرمایا تھا اس جنت میں حضور کو سکون کیسے آئے جس جنت میں زہرا پاک نہ ہو. حضور کو تو سکون ہی تب ملے گا کہ جب آنکھوں کا نور اور دل کا سرور اور جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا ہوں گی. اس لیے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو ستایا من اغضبہا فقط اغضبنی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا. دوسری جگہ فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ ان اللہ تعالیٰ تیری رضا میں راضی ہے، جس پہ تو راضی اس پہ اللہ راضی. اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا سب سے آسان راستہ حضور کی ذات ہے، اور حضور کو خوش کرنے کا سب سے آسان راستہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. اس لیے ہم سارے سنی لوگ ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کی فکر والے، ہم حضور سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں. اس لیے یہ آج کل عجیب و غریب یہ کیلکولیٹر والی کمپنی ہمارے متھے لگ گئی ہے. تھوڑی دیر شروع کر دو علی علی کر دو تو ان کے کان ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کنا جو دھواں نکلنا پہ جانا. صحابہ کدھر گئے؟ صحابہ کدھر گئے؟ بچہ بل صحابہ اور آل کا مقابلہ کب سے ہونے لگا؟ 11ویں والے دن تم غوث پاک کا ذکر کرتے ہو، باقی ولی کدھر گئے؟ کہتے ہو باقی ولیوں کو اور غوث پاک کا کوئی مقابلہ تھوڑا ہے، اسی طرح صحابہ اور آل کا مقابلہ تھوڑا ہے. صحابہ کا ذکر کرو آل خوش ہوتی ہے، آل کا ذکر کرو صحابہ خوش ہوتے ہیں. یہ ناسبیوں کا طریقہ ہے، اہل بیت کے بغضیوں کا، جو صحابہ کے ذکر کی آڑ میں اہل بیت کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت ہمیشہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں. ان کے نزدیک جو تڑا آل کا ہے وہی تڑا اصحاب کا ہے، جو تڑا اصحاب کا ہے وہی تڑا آل کا ہے. یہ عجیب و غریب رنگ بنا دیا گیا ہے کہ جی یہ صحابہ کا تڑا ہے، یہ آل کا تڑا ہے. ہاں صحابہ کا تڑا وہی ہے جو صدیق اکبر کا تڑا وہی ہے جو مولا علی کا ہے، اور مولا علی کا تڑا وہی ہے جو صدیق اکبر کا ہے. البتہ جس تڑے میں ابو بکر ہے اس تڑے میں ابو جہل نہیں، جس تڑے میں حسین ہے اس تڑے میں یزید نہیں. اب یہ مقابلہ نہیں ہے کہ تو اس تڑے کا اس تڑے، اب مقابلہ یہ ہے کہ تو ابو بکر اور حسین کے تڑے کا ہے یا ابو جہل اور یزید کے تڑے کا ہے. اس لیے ہمارے تو بچے بچے بولیں گے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے تو جنازے بھی بولیں گے انشاءاللہ. ہمارے تو جنازے بھی بولیں گے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی. خدا گواہ ہے ہم صحابہ کا ادب کرتے ہیں، ہر صحابی نبی کو جنتی سمجھتے ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہم یزید کو جہنم کا سور سمجھتے ہیں. اب بولو کون ہے وہ یزید؟ جہنم کا سور ہے. اور یزید کے لیے نرم دل رکھنے والا بھی جہنمی کتا ہے. بولو یہ سارے بولو ہے، وہ بھی کون ہے؟ جہنم کا کتا. اے اہل سنت و جماعت سر اٹھا کے چلیے. آپ کے عقیدے میں ایسا خوبصورت پیغام ہے کہ آپ کا دامن کسی کی بے ادبی کے داغ سے گندا نہیں ہے. ہم تو ولیوں کا بھی ادب کرتے ہیں، سیدوں کا ادب کرتے ہیں. اور یہ اعلیٰ حضرت کی فکر آج عجیب و غریب سسٹم شروع ہو گیا ہے، جتنے سید نظر آوے پہلے ٹنگ 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 ان کے دماغوں میں کتے منہ ترتے شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کدھر شیعہ تو نہیں ہو گیا. سید کو دیکھتے ہی ان کی جناب رگ پھڑک جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. حالانکہ جس کی رگوں میں حضور کا خون ہو اسے تو دیکھ کر دل بچھ جانا چاہیے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید غریب ہو یا امیر ہو، نیک ہو یا بد ہو، اس کا ادب ہر حال میں واجب ہے.
किसी ने पूछा हुजूर अगर सैयद कोई गंदे अकीदे वाला हो, फरमाया तब तक उसका अदब वाजिब है जब तक वो काफिर ना हो जाए। पर आगे चल के बड़ा अजीब नुक्ता लिखा आला हजरत ने, फरमाते हैं जेड़ा काफिर हो जावे समझो सैयद है ही कोई नहीं सी, क्योंकि जो सैयद है वो जहन्नम के अंदर नहीं जा सकता और जो काफिर है वो जहन्नम के बाहर नहीं रह सकता। इसलिए यही कहेंगे कि अगर सच्चा सैयद होता ये कुफर तक कभी ना जाता, ये दो नंबरा बना हुआ है, मगर ना सच्चा सैयद कभी भी काफिर नहीं होता। आपको पता क्या है, मोइनुद्दीन अरबी रहमतुल्लाह इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जो कुछ लिखा है अगर ये कौम उसको अपना ले, सैयदन की जुतियां तो तुसी ना उठो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी आप अपने एक मुरीद सैयद हैं, उनके वालिद के फातिहा पढ़ने का एक शदीद गर्मी का मौसम है, तो उनको पता चला आला हज़रत तशरीफ लाए, वो अंदर लेटे हुए थे, शदीद गर्मी दोपहर का वक्त। आला हज़रत उनके वालिद गिरामी की कब्र पे खड़े होकर लंबी देर फातिहा पढ़ने लगे। ये अजा कल साढ़े जे मौलवी थोड़े सन के जनाब थोड़ी देर इधर उधर तकिया जिथे कोई जिथे वेखा चंगा चौखा है जितने। आला हज़रत ने लंबी चौड़ी दुआ की, आंखें बंद हैं। जब इन सैयद साहब ने देखा कि आला हज़रत खड़े हैं, ये दौड़े दौड़े गए अंदर से छाता छतरी समझ गए, ये लाकर पकड़ के खड़े हो गए। धूप में आला हज़रत खड़े हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं लंबी देर। जब दुआ की आंखें बंद हैं, पढ़ के जब फारिग हुए, मुड़ के देखा तो शहजादा हाथ में छतरी लेके सर पे खड़े। आला हज़रत ने फौरन जूतियां पहनी और चलने लगे, चलो चलो। ये गए हुजूर थोड़ी देर गर्मी है घर में आ जाएं। भाई उनके मुर्शिद हैं आला हज़रत, यानी सैयद साहब ने बैत की हुई आला हज़रत, मेरे घर आ जाएं हुजूर मेहरबानी। मैं नहीं आता, हुजूर तशरीफ लाएं, मैं एक शर्त आऊंगा तो वो शर्त पूरी होगी तो तब आऊंगा। हुजूर 10 शर्तें कबूल करने को तैयार हूं, हुक्म करें। अब सुनना जरा इमाम वक्त की बात। आपने फरमाया मेरे साथ वादा करो, ये जो गर्मी में छतरी पकड़ के मेरे सर पे खड़े हो, क़यामत को नाना जान को शिकायत नहीं लगाओगे। दोस्ताने गिरामी, ये हमारे बुजुर्ग, सादात का अदब वाजिब है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें अदब करके दिखाए अमलन। एक अल्लाह के वली हैं, बकोट शरीफ एक बहुत बड़ा स्थान है, ख्वाजा फकीरुल्लाह बकोटी, बात खत्म कर रहा हूँ। जिन लोगों ने हजारे का वो पहाड़ी इलाकों का सफर किए हुए उनको मालूम है कि वहाँ कट्ठे होते हैं, कट्ठा समझते हैं कि छोटी छोटी ना आबशारें बहती हैं, फिर आगे पानी होता है, और जब बारिश वगैरह होती है तो वो नाले होते हैं बड़े, तो अब उनमें पुल शुल नहीं होते गुजरने के लिए, कोई एक आध पत्थर होते हैं जिसपे पाँव रख के ऐसे से पाँव रख के चलते हैं और पार हो जाते हैं। सर्दी का मौसम है, बारिश लगी है, बर्फबारी, आगे आगे एक सैयद साहब चल रहे हैं, पीछे पीछे ख्वाजा फकीरुल्लाह बकोटी। जैसे ही कट्ठे से गुजरे, अचानक फकीरुल्लाह बकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस ठंडे पानी में, बर्फ के मौसम में, बारिश में, कट्ठे के पानी के अंदर मरीदों ने निकाला। छोटी सी बात नहीं, मरीदों ने निकाला, निकाल के लाए बाहर। हुजूर पाँव फिसल गया था, फरमाया ना वेलियो ना। क्या हुआ? फरमाया आगे आगे सैयद साहब चल रहे थे, उन्होंने जिस पत्थर पे पांव रखा, मैं वहां रखने लगा था, ख्याल आया कि सैयद के कदमों के निशान को पामाल कर रहा है। क़यामत को हुजूर को क्या मुंह दिखाएगा? कहते हैं ये सोच कर मैंने अपना पांव पानी में रखा और मैं गिर गया। ये है बुजुर्गान दीन, ये है अल्लाह के वली और ये उनके अकीदे। सादात के शजरे ना चेक करो, सादात के साथ बुग़्ज़ ना रखो। सैयदों का बुग़्ज़ ज़ारा पाक का दिल दुखाता है। आज भी जब हमारा अकीदा है कि मेरे तेरे अमल को होश पाक तक पहुंचता है, तो सैयदा ज़ारा तक अमल नहीं पहुंचता। लिहाजा हुजूर की औलाद समझ के सादात का अदब करें, और सादात को चाहिए कि वो दो चीज़ों का ख्याल करें, एक कि हुजूर की उम्मती है और दूसरा वो हुजूर की औलाद है, सैयदा ज़ारा पाक की औलाद है। और वो ये ज़्यादा फिक्र करें कि कहीं सैयदा पाक ने इतना पूछ लिया, पुत्र मेरा हो के करना कह रहे हैं, उनसे तो डबल पूछ होने वाली है। तो ये सादात के लिए, लेकिन मालकां दे काम मालक मालक होंदे ने, नौकर नौकर होंदे ने। बस तकरीर मुकम्मल हो गई। शेखुल कुरान मौलाना अब्दुल गफूर अज़हरी रहमतुल्लाह तआला फरमाया करते थे, पुत्र दुआ करो क़यामत वाले दिन किसे दा ऐलान होगा,
کسی کے اعلان ہوگا یہ فلاں نمازی ہے، فلاں مفسر ہے، فلاں دعا کرو جدو ساڈی واری آوے تے اعلان ہوئے سیدہ دا میراثی آ جاوے. دعا کرو بھائی زندگی گزرے تے سیدہ دے مراسی بن کے گزاریے، آل رسول دے مراسی بن کے زندگی گزار دئیے. پتہ نہیں کتنے دن باقی نے. آج میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ رانا صاحب کے صاحبان کے والدین مرحومین ان کے ایصال ثواب کی محفل میں میرے رسول کے شہزادوں کا ذکر ہوا ہے، سیدہ پاک کا ذکر ہوا ہے. سیدہ پاک کے ذکر کے صدقے اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اور حسنین کریمین کے ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے. تو